یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر، آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے۔ سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی۔ اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن، انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی، جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا، یعنی ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے، ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور انسان بھی موجود تھے۔ اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو۔ وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں، ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے، قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے۔ اچھا، آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی، تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے، اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی۔ ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گاڈ اورینٹڈ۔ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے، اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے، تو توحید و عزم نہیں ہوتی نا۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ مجھے جانچ رہے کہ میں نے، وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے، اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا، تمام موحدین کا امام ہوتا ہے۔ تو وہ چیونٹی جو ہے نا، اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اور یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے، فلاں کی نگاہ کرم، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیاں دعاواں نے، انہوں دا فیض ہے، میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا، ابا وہ ہے بھی تھا، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، سب کچھ گاڈ اورینٹڈ۔ ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن میں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں وہابی ہے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم الحمدللہ۔ اچھا، وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں۔ تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا، وہ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی ہوتی ہے، اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی۔ وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا۔
تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے، اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں۔ بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی۔ وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کے علم میں بھی نہیں، بابی نہیں تھا ہدہد نا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے ہیں، ایک پکچر ہمیں ملی، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے۔ آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یعنی ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا۔ ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے، تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ، اور بڑا اس کا ایک تخت ہے، اس کے کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی، آپ ذرا یہ دیکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہدہد کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب کہ شیطان نے برے